بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 10th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر سبق نمبر 8 جو ہے نام دیو مالی، اس کا پارٹ 2 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے ہم، اور اس کی ریڈنگ دیکھیں گے، مشق دیکھیں گے۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس بکس بھی لے لیں، رف رجسٹر بھی لے لیں، توجہ کے ساتھ لیکچر سنیں۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، حوض تالاب، حیرت حیرانی، پیڑ درخت، نگہداشت نگہبانی کو کہتے ہیں نگرانی کرنا۔ سیوا یہ پنجابی کا لفظ ہے، سیوا خدمت کو کہتے ہیں۔ داروغہ محافظ سیکیورٹی گارڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ جتن کرنا، کوشش کرنا، ہیلے بہانے کرنا۔ پروان چڑھنا، پھلنا پھولنا، اوپر ہونا، جیسے کہتے ہیں پودے پروان چڑھتے ہیں۔ چوکا تھڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنچائی پودوں کو سیراب کرنا، سینچنا۔ مستعد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ تیار رہنا، کارگزار اچھا کام کرنے والا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یعنی بالکل بیکار بیٹھ جانا، فارغ بیٹھ جانا۔ بیڑی پینا یہ سگریٹ پینے کو کہتے ہیں۔ کاہل سست کو کہتے ہیں۔ دنیا و ما فیہا یہ بہت سارے بچے اس کا غلط تلفظ کرتے ہیں، دنیا و ما فیہا۔ ما فیہا لفظ عربی کا ہے، دنیا واو اور ما جو کچھ فیہا اس میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ یہ ایک بڑا پیارا محاورہ بولا جاتا ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ نوبت موقع، موروثی باپ دادا سے ملنے والی وراثت، باپ دادا سے ملنے والی کوئی بھی چیز موروثی ہو سکتی ہے، جیسا کہ وراثت بھی ہو، عادتیں ہوتی ہیں وراثت میں جو ملتی ہیں، خاندانی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب موروثی ہوتی ہیں۔ پرواہ خیال کو کہتے ہیں۔ آفت ٹوٹ پڑنا، مصیبت آنا، نڈال ہونا، کمزور ہو جانا، اور قحط پڑنا، خشک سالی ہونا یعنی کسی چیز کی قلت ہو جانا، کسی چیز کی کمی ہونا قحط کہلاتا ہے۔ تپ دق بھی اور دق بھی لفظ استعمال کی جاتا ہے۔ تپ دق کا مطلب ہوتا ہے ٹی بی کی بیماری ہونا، ٹھیک ہے، اور یہ جو یرکان کی بیماری ہوتی ہے جس سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، تپ دق کہتے ہیں۔ جاڑ جنکار کا مطلب ہوتا ہے کہ پودوں کی صفائی کرنا اور فالتو جڑی بوٹیوں کو نکال پھینکنا۔ منکسر المزاج عاجزی کرنے والا، عاجز انسان۔ تو بیٹا ہم نے پہلا صفحہ کل ریڈنگ کر لیا تھا، آئیے ہم دوسرا جو اس کا پیراگراف ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے گاؤں میں مگر رہتا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا۔ نگہداشت کرنا، نگہبانی کرنا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے وہ چپ کے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا یعنی بیماری پیدا ہو جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروغے یا مجھ سے کہہ کر منگوا لیتا۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا یعنی ہزار کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا، جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، کوئی پیڑ تلف نہ ہوا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لیتے۔ بلا تأمل چلا جاتا، بغیر سوچے سمجھے۔ بلا تأمل لفظ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کو کچھ غلط نہیں پڑھنا آپ نے۔ بلا تأمل بغیر سوچے سمجھے وہ چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہ لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف رہتا تھا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ رسوئی کسے کہتے ہیں؟ چولہا جہاں ہم رکھتے ہیں نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں، یہ تھوڑی پرانی بات ہے، مصنف بھی آج سے کہہ لیں کہ کتنے جو ہے وہ سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو گھروں میں کچے کچن ہوتے تھے اور جو چولہے ہوتے تھے اس کا جو چوکا ہوتا تھا جس کے اوپر چولہا بنا ہوتا تھا، تو اس کو گھر کی عورتیں، گاؤں کی عورتیں اس کو لیپ کر کے رکھتی ہیں، مٹی سے صاف ستھرا رکھتی ہیں، وہ گندے نہیں ہوتے۔ تو
تو جس طرح رسوئی کا چوکا صاف ستھرا تو اس طرح وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا، چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر جھاڑنا بہارنا صبح و شام، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبد الرحیم فینسی ان کا نام ہے، یہ ایک MCQs ہے، خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی تھی، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے، یعنی سگریٹیں پینے لگے اور سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے، آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وراثت میں ملی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، موقع ہی نہیں دیا کبھی اس نے کہ اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے، دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ستائش کہتے ہیں تعریف، کوئی بندے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ میری تعریف کی جائے، اور صلے کی پرواہ کرتے ہیں کہ چلو اس پر کوئی انعام ملے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، یعنی وہ جو چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے ہیں وہاں پر باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈال اور مرجھائے ہوئے جیسے دک کے بیمار، جیسے تب دک ہو جاتی انسان پیلا پڑ جاتا ہے، ایسے ہی پتے بھی ان کو پانی نہ ملے، پودوں کو پانی نہ ملے تو ان کے پتے اور ان کی ٹہنیاں جو ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہیں، تو مصنف نے ایک مثال دی ہے۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، وہ کیا کرتا تھا، دور دور سے ایک ایک گڑھا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا لفظ ہے یہ، اس کو کہتے ہیں پودوں کو پانی لگا کر سیراب کرنا، یعنی پودوں کو سیراب کرتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے یعنی خشک سالی نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ اوسان خطا کر رکھنا مطلب ہے کہ لوگ باولے ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے، وہ انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا تھا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈو ڈو کر لانا شروع کر دیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، یہی گدلا پانی، یعنی وہ گندے نالوں سے پانی بھر بھر کے لاتا تھا اور پودوں کو پانی دیتا تھا، کیونکہ پودے تو پودے ہیں، ان کو کوئی بھی پانی لگایا جائے تو وہ اسے سیراب ہو کر اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ زمین کو گندلا پانی جو ہے یہ زیادہ اثر کرتا ہے اور پودے بڑھتے پھولتے ہیں۔ یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں کیا تھا، آب حیات تھا۔ تو یہ بیٹا اس طرح آگے والا جو پیراگراف ہے یہ اس میں انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ مجھے ایک باغ لگانے کا کام تفویض کیا گیا، یعنی مجھے سونپا گیا، تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے نامدیو مالی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد والے پیراگراف میں کیا ہوا یہ دیکھیں ذرا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یورش کا مطلب ہے حملہ ہونا۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا، موت اس کے سر پر کھیر رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جلڑ کہتے ہیں کہ جھنڈ، مکھیوں کا جھنڈ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ نامدیو مالی کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا مکھیوں کے کاٹنے کی وجہ سے، آخر اسی میں جان دے دی۔ اب کچھ باتیں اس کے بارے میں مصنف بتائیں گے اور یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا اور منکسر المزاج تھا، یعنی عاجزی کرنے والا۔ اس کے چہرے پر بشاشت، خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ بساط کہتے ہیں طاقت، کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ ہے کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، بیر کہتے ہیں دشمنی کو، جلاپا جیلسی پن، ٹھیک ہے، یہ خالص اردو کے الفاظ ہیں۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا، وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ تو یہی دین اسلام بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنی نیکیوں پر بھی فخر کرتے ہیں تو شیطان ہمیں ورگلا کر ہمیں بہت زیادہ مغرور کر کے نیک سمجھاتا ہے، اور وہ اس دکھاوے میں، ریاکاری میں سارے اعمال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کوئی بھی کام کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور اپنے نیک کام کے اوپر اترائے نہ، ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی یہی مفہوم ہے کہ تم میں سے مومن وہ ہے جو
اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقرب ہے، کون اچھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بیٹا اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ انسان کو صلاحیت درجہ کمال تک پہنچاتی ہے، کوشش پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈیڑھ یعنی ہلکی ذات کا تھا، پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ چند ہم اثر، یہ اس کتاب سے یہ سبق لیا گیا تو اس کا ماخذ چند ہم اثر ہے، آپ اس کی مشق بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ریڈنگ کر لی ہے تو اس کے شارٹ کویسچن بھی بہت آسان ہے۔ نامدیو کی جو ہے وہ موت کا سبب کیا تھا، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے، تو یہ سارے شارٹ کویسچنس کے آنسر اس سبق میں بھی موجود ہیں، آپ متعلقہ گرامر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایم سی کیوز ہیں، جب آپ اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو آپ خود بخود اس کے جلدی سے جو ہے وہ ایم سی کیوز لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد غلط درست ہیں، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد مشق انشاءاللہ تعالی خود سے ہی اچھے سے حل ہو جائے گی، اور سبق کا خلاصہ ہے، اور آپ نے پھر ذو معنی الفاظ جو ہے یہ علیحدہ کرنے ہیں۔ ذو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن ان کے معنی دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ کان ہوتا ہے نا، کان، تو ایک کان وہ جو انسانی عضو ہے، جسم کا عضو ہے، اور ایک کان نمک کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے۔ تو اس طرح ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں، لفظ ایک ہے معنی دو ہیں، تو ان کے استعمال کے لحاظ سے ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کو بیٹا آپ نے ریڈ کرنا ہے، اس کے الفاظ معنی اچھے سے پہلے یاد کرنے ہیں، پھر ریڈنگ کرنی ہے، مشق حل کرنی ہے، شارٹ کویسچنس کے آنسر آپ نے ڈھونڈ کے لکھ کے دیکھنے تاکہ آپ کا یہ سبق کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔